بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ کے تالیف کردہ متن عقیدۃ اہل سنت والجماعہ پر شرح کا سلسلہ جاری ہے۔ گزشتہ مجلس میں ہم نے اللہ تعالیٰ کی بعض صفات ذاتیہ اور بعض صفات فعلیہ کا تذکرہ کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی صفت ارادہ اور اللہ تعالیٰ کی محبت اور غضب اور اللہ تعالیٰ کا راضی ہونا، ناپسند کرنا، غضبناک ہونا، اسی طرح اللہ تعالیٰ کی عینین دو آنکھیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ کے ہاتھ، اللہ تعالیٰ کی صفت وجہ اور دیگر اللہ تعالیٰ کی بعض صفات کا تذکرہ ہوا تھا۔ آج ہم آغاز کرتے ہیں۔ مؤلف رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَنُؤْمِنُ اور ہم ایمان رکھتے ہیں بِأَنَّ اللَّهَ تعالیٰ کہ بے شک اللہ رب العزت جو ہے لا تدرکہ الابصار آنکھیں اس کا ادراک نہیں کر سکتی، وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ اور وہ نگاہوں کا احاطہ کر لیتا ہے، نگاہوں کا ادراک کر لیتا ہے، وَهُوَ اللطیف الخبیر اور اللہ تعالیٰ انتہائی باریک بین اور انتہائی خبردار ہے۔ اس حصے میں مؤلف رحمہ اللہ نے اس بات کو بیان کیا ہے کہ انسان اور انسان کی نگاہیں وہ اللہ تعالیٰ کا ادراک نہیں کر سکتی، لا تدرکہ الابصار۔ اس کا معنی یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ مطلب یہ ہے کہ انسان اللہ رب العزت کا احاطہ اس طرح کر لے کہ وہ مکمل اللہ تعالیٰ کی ذات کو گھیرے میں لے لے، اور مکمل اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ انسان کی نگاہیں اس کا احاطہ کر لیں، یہ ممکن نہیں ہے۔ تو اس آیت سے اس بات کا اثبات ہوتا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کا ادراک احاطہ نہیں کر سکتا۔ تو اس آیت کو اللہ تعالیٰ کی رؤیت کی نفی کے طور پر پیش کرنا یہ درست نہیں ہے، یعنی کہ یہ کہنا کہ اس آیت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ بندے اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھیں گے اور قیامت والے دن بندوں کو، ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں ہوگا، یہ بات درست نہیں ہے۔ اسی لیے اس کے فوراً بعد مؤلف رحمہ اللہ کہتے ہیں وَنُؤْمِنُ بِأَنَّ الْمُؤْمِنِينَ يَرَوْنَ رَبَّهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ مومنین وہ اپنے رب کو قیامت کے دن دیکھیں گے۔ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاظِرَةٌ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ وہ دن کے جس دن بعض چہرے وہ تر و تازہ ہوں گے، چمکدار ہوں گے، چمک رہے ہوں گے اور اپنے رب کی جانب جو ہے وہ دیکھ رہے ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کی رؤیت، اللہ تعالیٰ کا دیدار قیامت کے دن ایمان والوں کا اللہ تعالیٰ کو دیکھنا یہ کتاب و سنت کی کثیر نصوص سے ثابت ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اپنا جو ہے وہ دیدار کروائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کے فرمایا کہ انکم سترون ربکم کما ترون ھذا القمر، متفق علیہ حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے رب کو اس طرح دیکھو گے جس طرح تم یہ چاند دیکھتے ہو۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی متعدد احادیث کے اندر اس چیز کی طرف اشارہ موجود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی رؤیت کا انکار کرنا یہ بھی ان مسائل میں سے ہے کہ جن میں اہل بدعت نے اہل سنت سے اپنے راستے کو جدا کیا ہے، کہ وہ اس بات کو تسلیم نہیں کرتے کہ بندے قیامت کے دن اللہ رب العزت کو دیکھیں گے اور اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے۔ کیونکہ ان کو یہ وہم لاحق ہو گیا ہے کہ اگر ہم نے اللہ تعالیٰ کے لیے صفت رؤیت کو مان لیا کہ بندے اسے دیکھیں گے اور اسے دیکھا جائے گا، تو اس سے اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ مشابہت لازم آ جائے گی، اور صرف اس وہم کی وجہ سے وہ قرآن مجید کی ان نصوص کو ان کے معانی سے موڑ دیتے ہیں، اور قرآن مجید کے ان معانی کو، قرآن مجید کی نصوص کو ان کے ان معانی سے پھیر دیتے ہیں کہ جن میں اللہ تعالیٰ کے لیے صفت اس بات کا اثبات ہوتا ہے کہ بندے اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے۔ اب اس کے بعد مؤلف رحمہ اللہ نے کچھ بڑے قیمتی قواعد جو ہے وہ بیان کیے ہیں، اور اس پر انہوں نے اپنی اس پوری گفتگو کا جو ابھی تک کتاب کے آغاز سے لے کر ہوئی اس کا جو ہے وہ اتمام کیا ہے، اس کو مکمل کیا ہے۔ مؤلف کہتے ہیں وَنُؤْمِنُ بِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَا مِثْلَ لَهُ لِكَمَالِ صِفَاتِهِ ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی مثل نہیں ہے، اس کی کوئی مثال نہیں ہے، اس کی کوئی نظیر نہیں ہے، لِكَمَالِ صِفَاتِهِ اس کی صفات کے کمال کی وجہ سے۔ اور اللہ تعالیٰ جیسا کہ خود فرماتا ہے لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ۔ اب اس آیت میں دونوں قسم کی گمراہیوں کا رد ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات کو مخلوق کے ساتھ تشبیہ دینا
یا اللہ تعالیٰ کی صفات کی حقیقت کو بیان کرنا، ان کی کیفیت کو بیان کرنا، اس کا بھی رد ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لیس کمثلہ شیء، اور اس گمراہی کا بھی رد ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا انکار کر دیا جائے وہو السمیع البصیر، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ السمیع اور البصیر ہے۔ تو معطلہ بھی اس مسئلے میں گمراہی کا شکار ہیں، اور ممثلہ جو تمثیل بیان کرنے والے ہیں وہ بھی اس مسئلے میں اللہ تعالیٰ کی صفات کے مسئلے میں گمراہی کا شکار ہیں۔ اسی طرح مؤلف فرماتے ہیں وَنُؤْمِنُ بِأَنَّهُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ، ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پر نہ اونگ طاری ہوتی ہے نہ نیند طاری ہوتی ہے، لِكَمَالِ حَيَاتِهِ وَقَيُّومِيَّتِهِ، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو کمال حیات اور کمال قیومیت حاصل ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، تو اللہ تعالیٰ کے الحی اور القیوم ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پر نہ اونگ طاری ہوتی ہے نہ نیند طاری ہوتی ہے، یعنی کہ جب ہم اللہ تعالیٰ سے اونگ کی اور نیند کی نفی کرتے ہیں تو اس کے برعکس ہم اللہ تعالیٰ کے لیے وہ صفت کمال ثابت کرتے ہیں جو اس نقص کا الٹ ہے، اس نقص کی ضد ہے۔ تو لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ تعالیٰ پر اونگ اور نیند طاری نہیں ہوتی، لکمال حیاتہ وقیومیتہ، اس کی کمال حیات اور کمال قیومیت کی وجہ سے۔ پھر مؤلف کہتے ہیں وَنُؤْمِنُ بِأَنَّهُ لَا يَظْلِمُ أَحَدًا لِكَمَالِ عَدْلِهِ، اللہ تعالیٰ کسی پر اپنے کمال عدل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کسی پر بھی ظلم نہیں کرتا، ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ وَبِأَنَّهُ لَيْسَ بِغَافِلٍ عَنْ أَعْمَالِ عِبَادِهِ لِكَمَالِ رِقَابَتِهِ وَإِحَاطَتِهِ، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے اعمال میں سے کسی چیز سے بھی غافل نہیں ہے اپنے کمال نگرانی کی وجہ سے، اور وہ چونکہ بندوں کا اپنے کامل علم کے ذریعے احاطہ کیے ہوئے ہے تو بندوں کے کسی بھی عمل سے اللہ رب العزت جو ہے وہ غافل نہیں ہے، تو ہم اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ اور پھر کہتے ہیں وَنُؤْمِنُ بِأَنَّهُ لَا يَعْجِزُهُ شَيْءٌ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ لِكَمَالِ عِلْمِهِ وَقُدْرَتِهِ، ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو آسمانوں میں اور زمین میں کوئی بھی چیز عاجز نہیں کر سکتی، اللہ تعالیٰ کے کمال علم اور کمال قدرت کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ کا علم وہ علم کامل ہے، اور اس کی قدرت وہ قدرت کاملہ ہے، اور جب یہ دونوں چیزیں اکٹھی ہو جاتی ہیں تو پھر اللہ رب العزت کا علم علم کامل ہے اور قدرت قدرت کاملہ ہے، تو کائنات کی کوئی چیز بھی اللہ تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، تو اللہ تعالیٰ اپنے کمال علم کے ذریعے اور کمال قدرت کے ذریعے جس چیز کو ہونے کا حکم دیتا ہے تو وہ ہو جاتی ہے، اور وہ آگے سے ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی چیز کو ہونے کا حکم دے اور وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کا انکار کر دے اور اللہ تعالیٰ کی بات کو ماننے سے جو ہے وہ انکار کر دے۔ پھر مؤلف کہتے ہیں وَبِأَنَّهُ، اور ہم اس بات پر بھی ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت لا يلحقه تعب ولا اعیاء لکمال قوتہ، اللہ تعالیٰ کو اس کی کمال قوت کی وجہ سے نہ تھکاوٹ پہنچتی ہے نہ ہی وہ جو ہے وہ تھکاوٹ کا شکار ہوتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ، ہم نے آسمانوں اور زمینوں کو تخلیق کیا اور ہمیں کوئی تھکاوٹ نہیں ہوئی، ای من تعب ولا اعیاء، تو ایسا نہیں ہے کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ بڑے بڑے امور سر انجام دے کر تھک جاتا ہو، کیونکہ یہ تو نقص ہے، اور اللہ تعالیٰ صفات کمال سے متصف ہے اور ہر قسم کے نقص سے اور عیب سے اور کمی اور کوتاہی سے بالکل منزہ اور بالکل پاک ہے۔ پھر اس کے بعد مؤلف رحمہ اللہ فرماتے ہیں بہت ہی اصولی بات کی ہے اور بہت ہی اہم بات آخر میں ذکر کی ہے، کہتے ہیں وَنُؤْمِنُ بِثُبُوتِ كُلِّ مَا أَثْبَتَهُ اللَّهُ لِنَفْسِهِ، ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں بِثُبُوتِ كُلِّ مَا أَثْبَتَهُ اللَّهُ لِنَفْسِهِ، کہ ہر وہ چیز جس کو اللہ نے اپنے لیے ثابت کیا ہے ہم اس کو اللہ کے لیے ثابت کرتے ہیں، او أَثْبَتَهُ لَهُ رَسُولُهُ، یا اس کے رسول نے اللہ کے لیے کسی چیز کو ثابت کیا ہے، من الاسماء والصفات، وہ چاہے اللہ تعالیٰ کے اسماء ہو چاہے اللہ تعالیٰ کی صفات ہو، جس چیز کو اللہ رب العزت نے اپنے لیے ثابت کیا ہے، جس چیز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے لیے ثابت کیا ہے ہم اس کو اللہ کے لیے ثابت کرتے ہیں۔ یہ انتہائی اہم قاعدہ ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر کیا ہے کہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، کہ اللہ تعالیٰ ہر اس عیب سے ہر اس نقص سے پاک ہے، ہر اس وصف سے پاک ہے جو لوگ اللہ تعالیٰ کے بارے میں بیان کرتے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت،
عما یصفون وسلام علی المرسلین، اور سلامتی جو ہے وہ مرسلین پر ہے، یعنی کہ انبیاء اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو خبر دیں، انبیاء اللہ تعالیٰ کا جو وصف بیان کریں وہ سلامتی والا ہے، وہ اپنے اس وصف بیان کرنے میں درست ہیں، لیکن انبیاء کے علاوہ مشرکین اللہ تعالیٰ کا جو بھی وصف بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہم مؤلف کہتے ہیں کہ ہم ہر اس چیز کو اللہ کے لیے ثابت کرتے ہیں جو اللہ نے خود اپنے لیے ثابت کی ہے، یا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے لیے ثابت کی ہے، وہ چاہے وہ صفات ہوں، چاہے وہ اللہ تعالیٰ کے اسماء ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ کی صفات دو طرح کی ہیں، جیسا کہ پہلے بھی ہم نے اشارہ کیا کہ اللہ تعالیٰ کی بعض صفات صفات ذاتیہ ہوتی ہیں، بعض صفات صفات فعلیہ ہوتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی صفات ذاتیہ وہ ہوتی ہیں کہ جن سے اللہ تعالیٰ مستقل طور پر متصف ہوتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کی صفت وجہ ہے، صفت یدین ہے، اور اللہ تعالیٰ کی دیگر جو صفات ہیں۔ اور صفات فعلیہ وہ ہوتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کے مطابق ہوتی ہیں، جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے جب چاہتا ہے، جس سے چاہتا ہے محبت کرتا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ غضبناک ہوتا ہے، وہ جب چاہتا ہے جس پر چاہتا ہے غضبناک ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کی دونوں طرح کی صفات اور اللہ تعالیٰ کے اسماء، اہل سنت جو کچھ اللہ تعالیٰ خود اپنے لیے خبر دیتا ہے، اپنے بارے میں خبر دیتا ہے، یا جو اللہ تعالیٰ کے رسول اللہ تعالیٰ کے بارے میں خبر دیتے ہیں، اس کو اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت مانتے ہیں۔ پھر مؤلف رحمہ اللہ فرماتے ہیں لَكِنَّنَا نَتَبَرَّأُ مِن مَحْذُورَيْنِ عَظِيمَيْنِ هُنَا محظورین عظیمین ہما التمثیل ان یقول بقلبہ او لسانہ صفات اللہ تعالی کا صفات المخلوقین۔ ہم اللہ تعالیٰ کی تمام صفات کا جو اللہ تعالیٰ نے بتایا، جو اللہ کے رسولوں نے بتایا، ان کو اللہ کے لیے ثابت مانتے ہیں، لیکن ہم دو چیزوں سے بچتے ہیں، دو چیزوں سے بہت پرہیز کرتے ہیں۔ پہلی چیز ہے التمثیل، اللہ تعالیٰ کی مثال بیان کرنا، اور وہ یہ ہے کہ انسان اپنے دل میں یہ عقیدہ رکھے یا اپنی زبان سے کہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات مخلوق کی صفات کی طرح ہیں۔ اور دوسری چیز ہے التکییف، اور ہے کیفیت بیان کرنا، کہ انسان اپنے دل میں یہ عقیدہ رکھے ان یقول بقلبہ او لسانہ کیفیت صفات اللہ تعالی کذا و کذا، کہ انسان اپنے دل میں یہ عقیدہ رکھے یا اپنی زبان سے یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کی کیفیت جو ہے وہ ایسے اور ایسے ہے۔ تو یہ وہ دو چیزیں ہیں کہ جن سے ہم بالکل پرہیز کرتے ہیں۔ ہاں، اللہ تعالیٰ کی صفات کو اللہ تعالیٰ سے معطل نہیں کرتے، صفات کا انکار ہم نہیں کرتے۔ وقولہ، اور مؤلف کہتے ہیں وَنُؤْمِنُ بِانْتِفَاءِ كُلِّ مَا نَفَاهُ اللَّهُ عَن نَفْسِهِ أَوْ نَفَاهُ عَنْهُ رَسُولُهُ، اور ہم ہر اس چیز کی اللہ تعالیٰ سے نفی کرتے ہیں جس کی اللہ تعالیٰ نے خود اپنے آپ سے نفی کی ہے، یا اللہ کے رسول نے اللہ تعالیٰ سے جس چیز کی نفی کی ہے۔ وَأَنَّ ذَلِكَ النَّفْيَ يَتَضَمَّنُ إِثْبَاتًا لِكَمَالِ ضِدِّهِ۔ یہ بہت اہم نقطہ ہے کہ اہل سنت جب اللہ تعالیٰ سے کسی چیز کی نفی کرتے ہیں تو اس نفی کا، اس کا جو الٹ ہے، اس کی جو ضد ہے، اس کے کمال کو اللہ کے لیے ثابت کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر جب اہل سنت یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا، اب اللہ تعالیٰ سے ہم ظلم کی نفی کرتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود اپنے آپ سے ظلم کی نفی کی ہے، جیسا کہ حدیث قدسی میں ہے یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی، اور وما ربک بظلام للعبید ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ۔ تو ظلم کی نفی کرنے کے نتیجے میں ہم ظلم کا جو الٹ ہے یعنی کہ عدل، ہم کمال عدل کو اللہ کے لیے ثابت کرتے ہیں۔ تو مؤلف کہتے ہیں کہ وَنُؤْمِنُ بِانْتِفَاءِ كُلِّ مَا نَفَاهُ اللَّهُ عَن نَفْسِهِ أَوْ نَفَاهُ عَنْهُ رَسُولُهُ صلی اللہ علیہ وسلم وَأَنَّ ذَلِكَ النَّفْيَ يَتَضَمَّنُ إِثْبَاتًا لِكَمَالِ ضِدِّهِ وَنَسْكُتُ عَمَّا سَكَتَ اللَّهُ عَنْهُ وَرَسُولُهُ، اور ہم ہر اس چیز سے خاموشی اختیار کرتے ہیں جس سے اللہ اور اس کے رسول نے خاموشی اختیار کی ہے۔ ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم ایک ایسی چیز کے بارے میں اپنی رائے سے بات کریں کہ جو ہماری عقل سے اور ہمارے علم سے باہر کی چیز ہے۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، اور یہ تمام امور ان کا تعلق غیبیات سے ہے۔ اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں اللہ کی صفات اور ان کی تفصیل، یہ تمام غیبیات ہیں، ان تک پہنچنے کا ہمارے پاس سوائے وحی کے اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ تو اپنی رائے سے کوئی بات اللہ تعالیٰ کے بارے میں کرنا، اس کی ہمیں کیا ضرورت ہے؟ تو ہم اس چیز سے سکوت اختیار کرتے ہیں جس چیز سے اللہ اور اس کے رسول نے سکوت اختیار کیا ہے اور جس کے بارے میں ہمیں اللہ اور اس کے رسول نے خبر نہیں دی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی صفات کے باب میں اہم ترین قواعد ہیں۔
اہم ترین قواعد ہیں۔ اسی لیے آخر میں مؤلف رحمہ اللہ کہتے ہیں وَنَرَىٰ أَنَّ السَّيْرَ عَلَىٰ هَذَا الطَّرِيقِ فَرْضٌ لَا بُدَّ مِنْهُ، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس راستے پر چلنا جس کو ہم نے پیچھے بیان کیا ہے یہ ضروری ہے، اس کے بغیر چارہ نہیں ہے۔ وَذَلِكَ لِأَنَّ مَا أَثْبَتَهُ اللَّهُ لِنَفْسِهِ أَوْ نَفَاهُ عَنْهَا سُبْحَانَهُ فَهُوَ خَبَرٌ أَخْبَرَ اللَّهُ بِهِ عَنْ نَفْسِهِ، اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں جس چیز کو ثابت کیا ہے یا اپنے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے سے جس چیز کی نفی کی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی خبر ہے جو اللہ نے اپنے بارے میں دی ہے۔ اور فَهُوَ خَبَرٌ أَخْبَرَ اللَّهُ بِهِ عَنْ نَفْسِهِ وَهُوَ سُبْحَانَهُ أَعْلَمُ بِنَفْسِهِ، اب اپنے بارے میں اللہ سے بڑھ کر جاننے والا اور کوئی نہیں ہے۔ اور وَأَصْدَقُ قِيلًا، اور بات کرنے میں سچا ہونے کے اعتبار سے اللہ سے زیادہ سچا بھی کوئی نہیں ہے۔ وَأَحْسَنُ حَدِيثًا، اور بہترین بات کرنے والا وہ بھی اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ وَالْعِبَادُ لَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا، اور بندے تو اللہ کا احاطہ ہی نہیں کر سکتے۔ تو جب بندے اللہ کا احاطہ نہیں کر سکتے اور اللہ تعالیٰ بہترین بات کرتا ہے اور سچی بات کرتا ہے اور اپنے بارے میں سب سے زیادہ جاننے والا اللہ رب العزت ہے، تو انسان کو کیا تکلیف ہے کہ وہ اس چیز کو اللہ کے لیے ثابت نہ کرے جو اللہ تعالیٰ خود اپنے لیے ثابت کرتا ہے، یا اس عیب کی اللہ تعالیٰ سے نفی نہ کرے، اس چیز کو اللہ تعالیٰ سے منتفی نہ کرے جس کو اللہ تعالیٰ نے خود اپنے آپ سے منتفی کیا ہے۔ اور اسی طرح وَمَا أَثْبَتَهُ لَهُ رَسُولُهُ أَوْ نَفَاهُ عَنْهُ فَهُوَ خَبَرٌ أَخْبَرَ بِهِ عَنْهُ، اب اگر رسول اللہ تعالیٰ کے لیے کسی چیز کو ثابت کریں اور اللہ تعالیٰ سے کسی چیز کی نفی کریں تو یہ رسول کی خبر ہے، یہ رسول نے خبر دی ہے۔ وَهُوَ أَعْلَمُ النَّاسِ بِرَبِّهِ، اور تمام لوگوں میں اپنے رب کو جاننے میں سب سے بڑے ہوئے لوگ وہ انبیاء ہیں، اللہ تعالیٰ کے بارے میں سب سے زیادہ علم رکھنے والے وہ رسول ہیں۔ وَأَنصَحُ الْخَلْقِ، اور مخلوق کے سب سے بڑے خیر خواہ وہ انبیاء ہیں۔ وَأَصْدَقُهُمْ، اور سب سے زیادہ سچے وہ رسول ہیں، انبیاء ہیں۔ وَأَفْصَحُهُمْ، اور سب سے زیادہ فصیح وہ بھی انبیاء ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یا اللہ کے نبی نے جن چیزوں کی خبر دی ہے ان کے بارے میں یہ کہنا کہ نہیں نہیں اس صفت کا اصل میں یہ معنی ہے، اس کی یہ تعویل ہے، اس کا اصل میں معنی یہ ہے، تو کیا اللہ اور اس کا رسول ہمیں گمراہ کرنا چاہتے ہیں؟ کیا جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بات کی خبر دی یا اللہ کے رسول نے ہمیں ایک بات کی خبر دی تو گویا کہ وہ ہمیں گمراہ کرنا چاہتے تھے؟ یا وہ اگر ہمیں گمراہ کرنا نہیں چاہتے تھے تو کیا وہ کسی اور لفظ پر قادر نہیں تھے کہ وہ لفظ بولتے تاکہ لوگ جو ہے وہ گمراہ نہ ہوتے؟ اگر اللہ تعالیٰ کی صفات کو اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت کرنے کے نتیجے میں انسان گمراہ ہو جاتا ہے اور وہ الفاظ جو اللہ کے نبی نے اللہ کے لیے ثابت کیے ہیں ان کو ماننے سے انسان گمراہ ہو جاتا ہے، تو کیا انبیاء یا کیا اللہ کے رسول وہ اس دوسرے لفظ کو استعمال کرنے پر قادر نہیں تھے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ تعالیٰ کے جو انبیاء ہوتے ہیں وہ اپنے رب کے بارے میں سب سے زیادہ جاننے والے ہوتے ہیں۔ نمبر 2، وہ مخلوق کے سب سے زیادہ خیر خواہ ہوتے ہیں۔ نمبر 3، وہ سب سے زیادہ سچے ہوتے ہیں۔ اور نمبر 4، وہ سب سے زیادہ فصیح ہوتے ہیں۔ تو اب کوئی بندہ اٹھ کر یہ کہے کہ نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ جو خبر دی ہے اس لفظ سے مراد اصل میں یہ نہیں ہے، اس لفظ سے مراد تو فلاں معنی ہے، تو وہ جو فلاں معنی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ فلاں معنی کیوں نہیں ذکر کر دیا؟ آپ تو مخلوق کے خیر خواہ تھے، کیا آپ مخلوق کو گمراہ کرنا چاہتے تھے؟ تو اسی لیے جب بندہ یہ مانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ اپنے بارے میں جاننے والا ہے اور اللہ تعالیٰ سب سے بہترین اور سچی بات کرنے والا ہے، اور اللہ کے رسول وہ اللہ کے بارے میں مخلوق میں سب سے زیادہ جاننے والے ہیں اور وہ مخلوق کے خیر خواہ بھی ہیں اور وہ فصیح لوگ بھی ہیں، اس کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی دی ہوئی خبر کے اندر تحریف کرے، اس میں اس طرح کی تعویل کرے کہ اس کو اس کے اصل معنی سے پھیر دے، اور صرف اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی صفات کو اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت نہیں کرنا چاہتا۔ تو مؤلف رحمہ اللہ آخر میں کہتے ہیں ففی کلام اللہ تعالی و رسولہ، تو اللہ اور اس کے رسول کے کلام میں کمال العلم والصدق والبیان، اس میں علم، کامل علم بھی ہے، کامل سچائی بھی ہے اور کامل بیان اور وضاحت بھی ہے۔ فلا عذر فی ردہ، اس کو رد کرنے میں کسی کا کوئی عذر قابل قبول نہیں ہے۔ او التردد فی قبولہ، یا اس کو قبول کرنے میں متردد ہونا، یہ کوئی کسی کے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ تو یہاں پر ہماری اس بات کا اختتام ہوتا ہے جو مؤلف رحمہ اللہ نے اللہ تعالیٰ کے بارے میں اور اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں اہل سنت والجماعت کا عقیدہ بیان کیا ہے۔ انشاءاللہ اگلی مجالس میں ہم دیگر
جو عناوین ہیں اس عقیدے میں ان کی طرف بڑھیں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔